ذرا تصور کریں ظہور اسلام سے پہلے بالکل اسی مکہ میں حج کا منظر کیسا ہوتا ہوگا۔ دور جاہلیت کے اس مقدس سفر کی حقیقت عموماً تاریخ کی کتابوں میں کہیں دب سی گئی ہے۔ تو آئیے آج ذرا اس دور میں جھانک کر دیکھتے ہیں۔ آج کے اس تجزیے میں ہم قبلہ اسلام عرب کی ان پیچیدہ اور سچ کہوں تو انتہائی حیران کن مذہبی اور سماجی رسومات کی گہرائی میں جائیں گے۔ یقین مانیں اس کے بعد اس دور کی اصل تصویر آپ کے ذہن میں بالکل واضح ہو جائے گی۔ ہم اس تجزیے کو کچھ حصوں میں بانٹیں گے: مسخ شدہ میراث، حج کے طبقات، بتوں کے نعرے، وقت میں ہیرا پھیری اور آخر میں اس وقت کے معاشرے کے عجیب و غریب توہمات۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں مسخ شدہ میراث کی۔ دیکھتے ہیں کہ اسلام سے پہلے عربوں کا بنیادی عقیدہ آخر کیا تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ عربوں کا پختہ یقین تھا کہ وہ اب بھی دین حنیف پر قائم ہیں، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خالص اور سچا دین۔ وہ کچھ بنیادی صفائی کا خیال تو رکھتے تھے، جیسے ناخن تراشنا یا غسل کرنا، لیکن اصل عبادات وہ وقت کے ساتھ ساتھ اتنی بگڑ چکی تھیں کہ انہیں پہچاننا بھی مشکل تھا۔ آگے بڑھتے ہیں حج کے طبقات کی طرف۔ حج ادا کرنے کے لیے پورا معاشرہ سختی سے 3 مختلف مذہبی اور سماجی گروہوں میں بٹا ہوا تھا۔ یہ 3 گروہ تھے: خمس، حلہ اور تلس۔ خمس میں قریش اور ان کے اتحادی آتے تھے جو خود کو بہت خاص سمجھتے تھے۔ حلہ میں باقی زیادہ تر عرب قبائل تھے، جبکہ تلس میں یمن اور کچھ اور علاقوں کے لوگ شامل تھے جن کے اصول ذرا ملے جلے تھے۔ ان سب کے اپنے اپنے اور سچ میں انتہائی سخت قسم کے اصول تھے۔ اب ذرا ان کے عجیب اصول سنیں۔ ہومس کا غرور اس حد تک تھا کہ وہ احرام کی حالت میں حرم سے باہر ہی نہیں نکلتے تھے، گھی کھانا تو دور کی بات، اور اپنے ہی گھروں میں پچھلے دروازے سے گھستے تھے۔ اور حلہ، ان بیچاروں پر شکار کی پابندی تھی، اور سب سے حیرت انگیز بات، انہیں طواف کرنے کے لیے ہومس سے کپڑے کرائے پر لینے پڑتے تھے۔ اور یہاں ایک ایسی بات آتی ہے جو واقعی ہوش اڑا دیتی ہے۔ اگر حلہ طبقے کا کوئی شخص ہومس کے کسی دوست سے لباس نہ مانگ پاتا یا اس کے پاس کرایہ نہ ہوتا تو پتہ ہے کیا ہوتا تھا؟ اسے کعبہ کا طواف بالکل برہنہ کرنا پڑتا تھا۔ جی ہاں، بالکل برہنہ۔ مرد دن میں اور عورتیں رات کے اندھیرے میں یہ طواف کرتی تھیں۔ اب آتے ہیں بتوں اور ان کے تلبیہ کی طرف۔ دین حنیف کا سب سے بڑا بگاڑ یہیں سے تو شروع ہوتا ہے۔ تلبیہ، جو کہ حج کے دوران پڑھی جانے والی ایک مقدس پکار ہے، اسے بھی ہر قبیلے نے اپنے حساب سے بدل لیا تھا۔ مکہ کی طرف نکلنے سے پہلے وہ اپنے مخصوص بتوں کے سامنے کھڑے ہو کر اسی بدلے ہوئے تلبیہ کا جاپ کرتے تھے۔ ذرا قریش کے اس تلبیہ پر غور کریں۔ میں حاضر ہوں اے اللہ، تیرا کوئی شریک نہیں سوائے اس شریک کے جو تیرا ہے، تو ہی اس کا اور اس کی ملکیت کا مالک ہے۔ یہ الفاظ صاف بتاتے ہیں کہ کس مکاری سے انہوں نے توحید اور شرک کی آمیزش کی ہوئی تھی۔ اللہ کی بڑائی بھی بیان ہو رہی ہے اور ساتھ ہی اپنے چھوٹے بتوں کی غلامی کا اعلان بھی۔ ہر علاقے نے اپنے اپنے دیوتا چن لیے تھے، جیسے ہوبل، یہ کعبہ کے اندر رکھا ہوا سب سے بڑا بت تھا۔ طائف والے لات کے پجاری تھے، قریش عزا کو پوجتے تھے، اور مدینہ کے لوگ منات کا احترام کرتے تھے۔ یہ بت محض مورتیاں نہیں تھے، ان کے لیے باقاعدہ قربانیاں دی جاتیں، انہیں ہتھیار پیش کیے جاتے اور بڑے بڑے تہوار منائے جاتے تھے۔ اور اب ذکر کرتے ہیں کیلنڈر، یعنی وقت میں ہیرا پھیری کا۔ یہ وہ حصہ ہے جو بتاتا ہے کہ یہ لوگ کس حد تک جا سکتے تھے۔ اس طریقے کا نام تھا نسی۔ بات دراصل یہ تھی کہ عرب قبائل کا سارا دار و مدار لوٹ مار اور جنگوں پر تھا۔ مسلسل 3 مہینے بنا لڑے گزارنا ان کے لیے ناممکن سا تھا۔ تو انہوں نے اس کا کیا حل نکالا؟ جنگ سے بچنے کے لیے انہوں نے مقدس مہینوں کو ہی اپنی مرضی سے آگے پیچھے کرنا شروع کر دیا۔ یہ سب ایک باقاعدہ نظام کے تحت ہوتا تھا۔ مثال کے طور پر محرم میں جنگ منع تھی، تو اگر انہیں لڑنا ہوتا تو وہ محرم کو 0 سے بدل دیتے تاکہ انتقام اور جنگ جائز ہو جائے۔ اسی طرح حج کو کسی پسندیدہ موسم میں لانے کے لیے کچھ سالوں بعد قمری سال میں کچھ دن یا مہینے بڑھا دیے جاتے۔ حج کے اختتام پر ایک سردار کھڑا ہوتا اور اعلان کرتا کہ اس سال کون سے مہینے مقدس ہوں گے۔ سوچئے، وہ لفظی طور پر وقت کے پہیے کو اپنی مرضی سے گھما دیتے تھے۔ اب آخر میں بات کرتے ہیں معاشرے اور توہمات کی۔ مکہ سے ذرا باہر نکلیں تو پورا عرب معاشرہ انتہائی عجیب و غریب توہمات کے جال میں جکڑا ہوا نظر آتا ہے۔ قحط کے دنوں میں بارش برسانے کا ان کا طریقہ سن کر انسان دنگ رہ جاتا ہے۔
وہ ایک گائے کی دم کے ساتھ خشک جھاڑیاں باندھ کر انہیں آگ لگاتے اور اس بیچاری خوفزدہ گائے کو پہاڑی کی طرف بھگاتے۔ ان کا پختہ اور عجیب عقیدہ تھا کہ اس آگ کے شعلوں اور گائے کی بھاگ دوڑ سے آسمان پر طوفان آئے گا اور بارش ہوگی۔ اور اگر کوئی وبا پھیل جائے تو تب بھی ان کے پاس عجیب ہی ٹوٹکے تھے۔ اگر کسی مسافر کو کسی وبا زدہ گاؤں میں جانا پڑتا تو وہ گدھے کی طرح آوازیں نکالتا اور بد روحوں سے بچنے کے لیے گلے میں خرگوش کی ہڈی لٹکا لیتا۔ وہ ہر بیماری کو کسی غیر مری آفت کا نتیجہ سمجھتے تھے۔ روزمرہ کی زندگی تو جیسے توہمات سے ہی چلتی تھی۔ ایک اونٹ بیمار ہوا تو اس کے علاج کے لیے کسی بالکل صحت مند اونٹ کو گرم لوہے سے داغ دیا جاتا۔ شوہر سفر پر جا رہا ہے تو ایک درخت پر دھاگا باندھا جاتا تاکہ واپس آ کر بیوی کی وفاداری کا ٹیسٹ کر سکے۔ سوگ کی حالت میں 1 سال تک کپڑے پھاڑے جاتے اور چہرے پیٹے جاتے، یہاں تک کہ خون بہا یعنی قتل کے بدلے رقم لینی ہے یا نہیں، اس کا فیصلہ بھی آسمان کی طرف تیر پھینک کر کیا جاتا تھا۔ پورا سماجی ڈھانچہ اسی بنیاد پر کھڑا تھا۔ لیکن ان سب باتوں میں جو سب سے ہولناک اور تاریک توہم تھا وہ تھا بیلیا۔ یہ جانوروں پر ایک شدید ظلم کی داستان تھی۔ جب کوئی شخص مرتا تو اس کی قبر کے پاس اس کے اونٹ کو باندھ دیا جاتا، اس کی گردن کو پیچھے کی طرف موڑ کر پھندا لگا دیا جاتا اور اسے بھوکا پیاسا مرنے کے لیے یوں ہی چھوڑ دیا جاتا۔ کس لیے؟ اس بے بنیاد خوف سے کہ کہیں قیامت کے دن اس مرنے والے کو پیدل نہ چلنا پڑ جائے۔ لیکن پھر تاریخ کا دھارا بدلا اور اسلام کا ظہور ہوا۔ اسلام نے آتے ہی انتہائی منظم طریقے سے ان تمام بگڑی ہوئی رسموں کی جڑیں کاٹ دیں۔ نسی کی ہیرا پھیری کو ہمیشہ کے لیے ختم کیا گیا، قبروں پر جانوروں کے ساتھ ہونے والے اس وحشیانہ سلوک کو روکا گیا، اور سب سے بڑھ کر حج کو اس کی اصل روح یعنی خالص توحید کی طرف واپس لایا گیا۔ تو آخر میں ایک لمحے کے لیے رک کر سوچئے، ایک ایسا معاشرہ جہاں گایوں کو جلایا جاتا ہو، برہنہ طواف کیے جاتے ہوں اور وقت کو اپنی مرضی سے بدلا جاتا ہو، اس معاشرے نے محض چند دہائیوں کے اندر اپنے پورے نظریے کو مکمل طور پر کیسے بدل لیا؟ تاریخ میں اس قدر مکمل، اس قدر وسیع اور اتنی جلدی ہونے والی ثقافتی تبدیلی کتنی بار دیکھنے کو ملتی ہے؟ یہ بات واقعی حیران کر دیتی ہے کہ اتنی گہرائی تک جڑی ہوئی صدیوں پرانی توہمات کو ایک ہی نسل کی زندگی میں کیسے جڑ سے اکھاڑ پھینکا گیا۔ آج کے اس تجزیے میں بس اتنا ہی۔ اس تاریخی سفر میں ساتھ رہنے کا شکریہ۔